اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الفصل الثانی فی صلاة العیدین والنظر فیہا وفی سننہا۔ اس سے قبل جو ہے وہ نماز جمعہ کے شرائط اور اس کے احکامات کے متعلق گفتگو تھی۔ آج جو ہے وہ نماز عیدین کے متعلق گفتگو ہے۔ عیدین سے مراد وہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ ہے واجبۃ مع وجود الامام۔ نماز عیدین جہاں تک غیبت امام میں تو کہتے ہیں مستحب ہے، البتہ امام معصوم کے وجود کے دوران جو ہے، جب امام جو ہے کہ ذات جو ہے موجود ہو تو اس وقت جو ہے کیا ہے یہ واجب ہے۔ یہ تاخیری و اخیری نہیں ہے نماز جمعہ کی طرح، نہ مستحب۔ بشروط المعتبرۃ فی الجمعہ، اور اس کے شرائط بھی جو ہے وہی شروط ہیں کہ جو جمعے میں جو ہے کیا ہے معتبر تھے، یعنی 5 لوگوں کا ہونا، یا پھر 7 لوگوں کا ہونا، 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب 2 عید کے درمیان میں جو ہے وہ 1 فرسخ سے فاصلہ نہ ہو، یہ ساری شرائط بھی ہوتی ہیں۔ وتجب جماعتاً، اور یہ نماز جو ہے وہ کیا ہے واجب ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ ولا يجوز التخلف الا مع العذر، اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ عذر ہے تو معذور ہے انسان تو الگ سی بات ہے، ورنہ نماز بہرحال عیدین کی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فیجوز حینئذ یصلی منفردا ندبا، بس جب اگر کوئی عذر ہے تو اس وقت انسان جو ہے مستحب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ والاختلت الشرائط، تو یہ ساری شرائط چیز کس کی تھی؟ وجوب کی۔ لیکن آج کے زمانے میں کہ جو غیبت کا زمانہ ہے، تو زمانے غیبت میں کیا ہے، چونکہ شرائط جو ہے وہ مختل ہیں، نہیں پائے جاتے، خود امام کا جو ہے وہ امام کی غیبت کا زمانہ ہے تو سقط الوجوب، تو وجوب ساقط ہے۔ واستحب الاتیان بها جماعۃ وفرادا، اور چاہے آپ جماعت سے پڑھیے یا فرادہ پڑھیے، آپ کو مستحب ہی کی نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ غیبت حضور امام کے زمانے میں ہے کہ واجب ہے، اس پہ حاضری ہونا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ حاضر نہیں ہو سکتے بنا کسی عذر کے تو مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ووقتها وقت صلاۃ العیدین، کیا ہے یہ؟ ما بین طلوع الشمس الی الزوال ولو فاتت لم تقضی، اس کا وقت یہی ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک، اور اگر اس دوران کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ امام آنے کے بعد تو قضا واجب ہو جائیں گے، جی، امام آنے کے بعد قضا واجب ہو جائیں گے اگر واجب ہو تو ہاں واجب ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ولو فاتت لم تقضی، لیکن اگر یہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی قضا جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وکیفیتها ان یکبر للاحرام، کہ احرام تکبیرۃ الاحرام کو جو ہے وہ کے ذریعے سے جو ہے تکبیر کہے، ثم یقرأ الحمد وسورۃ وسورہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سورہ الحمد پڑھیں، پہلی رکعت میں حمد کے بعد سے کوئی مختصر سا سورہ پڑھیں۔ والافضل ان یقرأ سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے۔ ثم یکبر بعد القراءۃ الاذان، پھر اس کے بعد جب قرات ہو جائے تو اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے۔ ویقنت بالمرسوم، اور جو دعا وارد ہوئی ہے، قنوت وارد ہوئی ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، یہ والی قنوت جو ہے وہ پڑھے گا انسان۔ حتی یتم خمسا ثم یکبر ویرکع، پھر اور اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں ہی 5 قنوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کر کر اللہ اکبر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ فاذا سجد السجدتین قام بغیر تکبیر، پھر جب 2 سجدہ بجا لائے تو بنا تکبیر کے انسان کھڑا ہو جائے۔ فیقرأ الحمد وسورہ، پھر دوسری رکعت کی ابتدا سورہ الحمد اور دوسرے سورہ کے ذریعے سے پڑھے۔ والافضل ان یقرأ الغاشیہ، افضل یہ ہے کہ سورہ غاشیہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ سورہ شمس ہے جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے۔ غاشیہ میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ثم یکبر اربعا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 4 مرتبہ ہے۔ یہ نماز آیات کی طرح نہیں ہے، نماز آیات میں 5 رکوع پہلی میں، 5 رکوع بعد میں ہے، اور اس میں 5 قنوت ہے، رکوع نہیں، 5 قنوت جو ہے پہلی میں اور 4 قنوت دوسری میں۔ وَيَقْنُتْ بَيْنَهَا أَرْبَعًا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَامِسًا، پھر اس کو 5ویں تکبیر کہے اور رکوع کے لیے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تشہد سلام کر کے نماز کو ختم کر دے۔ فَيَكُونُ الزَّائِدُ عَنِ الْمُعْتَادِ تِسْعًا، ٹھیک ہے، 5 فی الاولیٰ و4 فی الثانیہ غیر تکبیرۃ الاحرام و تکبیرۃ رکوعین، ٹھیک ہے۔
فیکون الزائد، یعنی جو تکبیر زائد ہے وہ 9 ہو جائے گی، خمسن فی الاولیٰ، 5 جو ہے وہ پہلی رکعت میں اور 4 جو ہے وہ دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، غیر تکبیر احرام سے ہٹ کر، و تکبیر رکوعین، اور 2 جو ہے وہ کیا ہے تکبیر رکوع کے لیے. وسنن هذه الصلاة الاسحار بها الا بمکہ، مستحب ہے نماز عیدین میں کہ یہ عید کی نماز انسان صحرا میں پڑھے، یعنی زیر آسمان پڑھے، سوائے کس کے؟ مکہ کے، کہ مکے میں انسان جو ہے کیا ہے زیر آسمان بھی پڑھ سکتا ہے، مطلب چھت وت کے نیچے بھی پڑھ سکتا ہے. والسجود علی الارض، اس طریقے سے مستحب ہے کہ انسان عید کی نماز میں سجدہ جو ہے کیا ہے زمین پر کرے، ٹھیک ہے. وان یقول المؤذنون، اور اس میں اذان تو نہیں ہوتی چونکہ مستحب ہے، تو اس میں جو ہے وہ اذان نہیں ہوگی، تو جو مؤذن ہوگا بجائے اذان کے کیا ہے الصلاۃ 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 3 مرتبہ کہے گا، ٹھیک ہے. فإنه لا اذان لغیر الخمس، اس لیے کہ نماز یومیہ کے علاوہ جو 5 پنجگانہ نماز ہے اس کے علاوہ کہیں اذان نہیں ہوتی. وأن يخرج الامام حافیا، مستحب ہے امام کے لیے کہ جو نماز پڑھانے جا رہا ہو کہ وہ پیدل چل کر جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے جائے. ماشین علی سکینۃ ووقار، اور چلنے میں جو ہے جلدی نہ کرے بلکہ سکون کے ساتھ وقار کا خیال رکھتے ہوئے قدم بڑھائے. ذاکر اللہ سبحانہ، اور خداوند عالم کا ذکر، ذاکر اللہ سبحانہ و تعالی، ذاکر اللہ، ذاکرن اللہ، وہ اس کا مفعول ہو جائے گا، خداوند عالم کا ذکر کرتا رہے. وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، چونکہ ہم عیدین کی بات پڑھ رہے ہیں تو جہاں تک عید الفطر کی بات ہے تو نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی سوئی وغیرہ سے افطار کر کے نکلے، ٹھیک ہے. اور اگر عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے، تو یوں ہی چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو جو قربانی ہو ہے نا اسی قربانی سے جو کیا ہے کچھ چیز جو کیا ہے کھائے پیے، اور انشاءاللہ. وأن يكبر في الفطر عقیب 4 صلوات اولها المغرب ليلة الفطر، اور تکبیر جو ہے وہ کیا کرے عید الفطر میں تکبیر کہنا ہے، عقیب 4 صلوات اولها 4 نماز کے بعد جو ہے کیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے. وہ تکبیر وہ ہے، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ ہدانہ واللہ اکبر، اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو 4 نمازیں ہیں اس کی اول کیا ہے، اول جو کیا ہے لیلۃ الفطر، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے عید کی، اس کی جو کیا ہے مغرب کی نماز پڑھے، تو اس اول ہوا المغرب لیلۃ الفطر و آخر صلاۃ العید، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر جو کیا ہے نماز عید پہ اگر جوڑیے تو 5 نمازیں ہو جائیں گی، 4 نمازیں ہو جائیں گی، مغرب عشاء صبح کی نماز اور پھر عید، 4 ہو گئی نماز. وفی الاضحیٰ عقیب 15 صلاۃ اولها ظہر یوم النحر لمن کان بمنی، ٹھیک ہے. اور اس میں عید الاضحیٰ میں جو کیا ہے 15 نمازوں کے میں جو ہے کیا ہے تکبیرۃ الاحرام تکبیر پڑھنا ہے. اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ ابتدا جو کیا ہے یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو جو منی میں ہوتے ہیں ان کے لیے ظہر کے بعد سے ابتدا ہوگی اس کی. وفی الامصار عقیب 10، اور یہ جو لوگ بقیہ شہروں میں ہیں منی کے علاوہ مکے کے علاوہ ان کے لیے کیا ہے عقیب 10 یقول 10 کے بعد کہے اللہ اکبر وفی ثالثہ تردد، ٹھیک ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے میں تردد ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا ویزید بہ فی الاضحیٰ ورزقنا من بہیمۃ الانعام، یہ اس میں عید الاضحیٰ میں پڑھنا ہے. ویکرہ الخروج بالسلاح، سلاح لے کر مطلب گن لے کر تلوار لے کر یہ سب لے کر نکلنا جو کیا ہے مکروہ ہے. وان ینفل قبل الصلاۃ او بعدها الا بمسجد النبی بالمدینہ، اس طریقے سے مکروہ ہے کہ اس سے قبل جو کیا ہے کوئی نافلہ نماز پڑھے انسان، سوائے کیا ہے مسجد نبوی کے، کہ وہاں پر جو کیا ہے فإنه يحل القتال قبل خروجه، مسجد نبوی میں جانے کے لیے کیا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے پڑھی جا سکتی ہے. اور انشاءاللہ 5 مسائل اس سے مربوط سنیے. التکبیر الزائد هل هو واجب فیہ تردد، یہ جو زائد تکبیر ہے، یہ جو 9 تکبیرات ہیں قنوت سے پہلے، کہہ رہے یہ واجب ہے یا نہیں، تو کہہ رہے اس میں تردد ہے. مستحب کا قول جو ہے کیا یہ زیادہ اشبہ ہے. وبتقدیر الوجوب هل القنوت واجب، اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ واجب ہے تو کیا قنوت بھی واجب ہے،
تو اظہر یہ ہے کہ نہیں قنوت واجب نہیں ہے. وہ بے تقریر وجوب، اور اگر مان لیجئے کہ قنوت بھی اگر واجب ہو تو حل یتعین فیہ لفظ، تو کیا اس میں کچھ پڑھنا ضروری ہے قنوت میں؟ الاظہر انہ لا یتعین وجوبا، اظہر یہ ہے کہ نہیں اس میں کچھ پڑھنا یعنی لفظ کہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اور انشاءاللہ مسئلہ ثانیہ اذا اتفق عید و جمعہ، اگر کوئی دن ایسا ہو، ہم نے بھی درک کیا ہے، آپ نے بھی یقین درک کیا ہوگا کہ جس دن عید اور جمعہ یعنی جمعے کے دن عید ہو جائے تو اس دن جمعہ بھی ہے اور عید بھی ہے. فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعہ، تو جو شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو پھر اس سے اختیار ہے، تو چاہے تو ظہر جمعے کی نماز اس دن پڑھے یا پھر نہ پڑھے. وعلی الامام ان یعلمہم ذالک فی خطبتہ، اور امام کی ذمہ داری ہے سمجھے کہ چندہ وغیرہ لینے کے لیے ایسا نہ ہو کہ دو بار لوگوں کو بلائے. امام کی ذمہ داری کہ خطبے میں اس مسئلے کو بیان کرے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے عید کے لیے جمع ہو گئے تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے میں آئیے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آج خدا کی طرف سے آپ کو چھٹی دی گئی ہے. وقیل الترخیص مختص بمن کان ناعیا عن البلد کاہل السواد دفعا لمشقۃ العود وهو الاشبع. ایک قول اس کے مقابلے میں ہے کہ یہ جو ترخیص ہے کہ آپ اگر نے عید کی نماز پڑھ لی تو پھر جمعے کو آپ کو مطلب اجازت ہے، چاہے تو نہ آئے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ناعینی بعیدن، جو کیا ہے دور ہیں کس سے، جمعے کی مسجد وغیرہ سے، جیسے مثلا کیا ہے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، وہ بیچارے سفر کر کے آتے ہیں شہر پہ، تو اب اگر عید کی نماز آگے پڑھ کے گئے، پتہ چلا کہ کبھی گھر پہنچے نہیں تھے، پھر دوبارہ جو کیا ہے آنا پڑے گا ان کو جمعے کی نماز کے لیے. تو کہہ رہے کہ یہ ان کے لیے ہے چونکہ لمشقۃ العود، کہ اگر وہ جا کر پھر واپس پلٹیں گے تو ان کے لیے زحمت ہے. ٹھیک ہے، وہو الاشبع، اور یہی قول جو ہے وہ مصنف کے نزدیک بھی زیادہ درست ہے. ورنہ ہم اور آپ اگر گھر کے بغل میں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم عید کی پڑھ کے آئیں پھر جا کے جمعے کی نماز پڑھ لیں، کیا مشکل ہے. تیسرا مسئلہ الخطبتان فی العیدین بعد الصلاۃ، نماز کے بعد جو ہے کیا ہے عیدین میں جو خطبے ہوتے ہیں یہ خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جمعے کی طرح نہیں ہے، بات انشاءاللہ جمعے میں پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. وَتَقْدِيمُهُمَا بِدْعَةٌ وَلَا يَجِبُ اسْتِمَاعُهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُ، اور اس کا مقدم کرنا یہ بدعت ہے، چونکہ نبی والے نبی سے یہ چیز جو ہے وہ سنی گئی نہیں ہے. ہمیشہ عیدین کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہی ہوا کرتا ہے، اور اس کا سننا واجب نہیں ہے، جیسا کہ جمعے کے حوالے سے تھا کہ بعض علماء نے کہا تھا کہ یہ واجب ہے، بعض کہہ رہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ انسان اس کو سنے، ورنہ چاہے تو بس جمعے کی نماز وہ عید کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر کو جا سکتا ہے. چوتھا مسئلہ کہ لا ينقل المنبر من الجامع بل یعمل شبہ المنبر من تین استحبابا. ٹھیک ہے، جامع مسجد میں منبر کو جو ہے کیا ہے نقل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بھیا نماز پڑھنی ہے تو اس منبر کو ہٹا دیا جائے اور وہاں پر جو کیا ہے بل یعمل شبہ المنبر من تین استحبابا، بلکہ وہاں پر جو کیا ہے استحباباً یہ ہے کہ حتیٰ کہ تین کا ہی کیوں نہ ہو، مٹی کا ہی کیوں نہ ہو، منبر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. عید کی نماز میں ہاں اس میں تو ممبر ہونا ضروری نہیں ہے نا؟ نہیں. اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العید، جب طلوع آفتاب ہو جائے عید کے دن تو اس دن سفر کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ انسان نماز عیدین کو جو ہے پڑھ لے، عید پڑھ لے، چاہے کوئی ایک ہی عید ہوگی. ان کان ممن تجب علیہ، اگر یہ ان لوگوں میں سے کہ جس کے اوپر عید کی نماز جو ہے واجب ہے. وفی خروجہ بعد الفجر وقبل طلوعها تردد، ہاں آپ نے کہا کہ طلوع فجر کے بعد جو کیا ہے اشکال ہے، حرام ہے، لیکن اگر طلوع فجر آپ نے کہا طلوع آفتاب کے بعد، اگر طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان میں جو 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں اگر انسان نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے یا نہیں، کہہ رہے اس میں تردد ہے. اشبہ یہ ہے کہ جواز ہے، جی انسان چاہے تو سفر کر سکتا ہے. فصل ثالث جو ہے وہ صلاۃ کسوف والکلام فی سببها وکیفیت وحکمها. ٹھیک ہے، یعنی صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت جو ہے جو نماز آیات واجب ہوتی ہے اس کا طریقہ. اما الاول فتجب عند کسوف الشمس وخسوف القمر. ٹھیک ہے، جہاں تک اس کی پہلا مسئلہ ہے نماز آیات کے حوالے سے، تو بھئی یہ واجب ہے جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جائے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے زلزلہ آ جائے بہت شدید، اس وقت بھی جو کیا ہے انسان پر نماز آیات واجب ہے. وَهَلْ تَجِبُ لِمَا عَدَى ذَلِكَ مِنْ رِيحٍ مُظْلِمَةٍ،
لیکن اس کے علاوہ یعنی چاند گرہن، سورج گرہن اور زلزلے سے ہٹ کر اگر بہت تیز آندھی آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہاں، تو اور آندھی بھی کیا مظلمہ ہے، یعنی ریح مجھے کالی آندھی، تو کیا اس پہ بھی نماز واجب ہوتی، وہ نماز آیات واجب ہوتی ہے؟ وغیر ذالک من اخاویف السماء، یا اس کے علاوہ جو مثلا کبھی کبھی سورج آسمان بالکل پیلا ہو گیا، آسمان بالکل کالا ہو گیا، اگر اس طرح سے آسمان پر کوئی ایسی نشانی ہے جس سے انسان کو خوف محسوس ہو، تو کیا اس پر بھی نماز آیات واجب ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جی ہاں، ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کو خوف ہو جائے اس وقت انسان کو نماز آیات پڑھنی چاہیے۔ دوسرا قول ہے کہ لا بل یستحب، بل اس صورت میں مستحب ہے، واجب فقط ان تینوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل تجب الریح المخوفہ والظلم الشدیدہ حسب، بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف اور صرف ایسی آندھی کہ جس سے خوف طاری ہو انسان کو جان کے جانے کا، یا ایسی شدید ظلمت، ایسی شدید مطلب اندھیرا کہ جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے خوف آ جائے۔ کبھی بھی دیکھا ہے آپ نے کہ شام کے وقت ہی ایسی آندھی آتی ہے کہ پورا آسمان جو کیا ہے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کے اوپر فقط واجب ہے، اور نہ اس کے علاوہ چاند ہو، سورج ہو، انسان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ ووقتها فی الکسوف من حین ابتداء الی حین انجلاء، جہاں تک اس کے وقت کی بات ہے تو جب سے یہ گرہن لگے اس وقت سے لے کر جب تک یہ ختم نہ ہو، اس وقت تک کہ وہ ہے انسان کا یہ وقت پڑے۔ فَإِلَمْ يَتَّسِعْ لَهَا لَمْ تَجِبْ، ہاں، اور یہ اب اتنی کم دیر کے لیے ہوا کہ اس میں انسان چاہے تو نماز آیات پڑھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یعنی 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، تو اس صورت میں واجب نہیں۔ وَكَذَا الرِّيَاحُ وَالْأَخَاوِيفُ إِنْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ، یہی حال جو کیا ہے مطلب آندھی کے چلنے کا ہے یا دوسرے آسمانی خوف کا ہے، کہ اگر آپ اس کے وجوب کے قائل ہو بھی گئے تو بہرحال یہ خوف اتنی دیر طاری ہو آپ پر کہ آپ اتنی دیر میں نماز آیات پڑھ سکیں، لیکن اگر یہ اتنی کم دیر کے لیے ہو کہ آپ اگر اٹھ کر وضو ہی کرنے گئے تھے کہ ختم ہو گیا، تو اس وقت میں آپ پر واجب نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ وفی زلزلۃ تجب وان لم یأتل المقص، ہاں، جہاں تک زلزلے کی بات ہے تو زلزلہ بھائی آتا ہی جھٹکے کے لیے، یعنی 1-2 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے، لیکن اسی میں جو کیا انسان کو برسوں تک کی جو کیا مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زلزلہ کا مسلسل آنا ضروری ہے، یا اس کا کوئی مطلب 10 منٹ 15 منٹ یا گھنٹے بھر کے لیے نہیں، بلکہ زلزلہ اگر لہجہ بھر کے لیے کیوں نہ ہے، اگر زلزلہ آ گیا تو آپ پر نماز آیات واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں والزلزلۃ تجب، وفی زلزلۃ تجب، تجب صلاۃ الآیات، یعنی اگر زلزلہ آ جائے تو نماز آیات واجب ہے۔ وَإِن لَمْ يَطُلِ الْمَقْصِ، اگرچہ وہ زلزلہ جو آیا ہے وہ مقصد نہیں ٹھہرنا، اس کا ٹھہراؤ بہت دیر تک نہیں ہے، مسلسل نہیں آ رہا ہے، بس کچھ ہی لحظے کے لیے آیا تھا، پھر بھی آپ پر نماز وَيُصَلِّي بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَإِن سَكَنَتْ، اور جب زلزلہ آ کے ساکن ہو جائے زمین، تب ختم ہو جائے، پھر بھی انسان جب زلزلہ کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ ادا ہی کی نیت سے پڑھے گا، قضا کی نیت سے نہیں پڑھے گا۔ جی ہاں، قضا نہیں۔ وَمَن لَمْ يَعْلَمْ بِالْكُسُوفِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَجِبُ الْقَضَاءُ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے اصلاً کسوف کا علم ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کسوف ہو کر وقت بھی نکل گیا اس کا، تو اس صورت میں اس پر قضا واجب نہیں ہے، إِلَّا أَن يَكُونَ الْقُرْصُ قَدْ احْتَرَقَ كُلُّهُ، مگر یہ کہ جو گرہن لگا تھا وہ پورا مکمل گرہن لگا تھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر گرچہ اس کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی اس پر نماز واجب ہے۔ وفی غیر الکسوف لا یجب القضاء، کسوف کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں اس میں جو کیا ہے قضا واجب نہیں۔ ومع العلم والتفریط او النسیان یجب القضاء فی الجمیع، لیکن اگر کسی کو علم ہو جائے ان ساری چیزوں کا، ٹھیک ہے، اور اس نے زیادتی کی، مطلب ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے رک کے پڑھوں گا، اب النسیان، یا پھر کہا کہ پڑھوں گا پھر بھول گیا پڑھنا، تو اس صورت میں قضا بہرحال اس پر واجب ہے۔ وَأَمَّا كَيْفِيَتُهَا، جہاں تک اس کی کیفیت کی بات ہے، فَهُوَ أَن يُحْرِمَ، کہ سب سے پہلے تکبیرۃ احرام کہے، ٹھیک ہے، ثم يقرأ الحمد وسورہ، پھر اس کے بعد ایک سورہ الحمد پڑھے اور کوئی دوسرا سورہ پڑھے، ثم يركع، پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کرے، ثم يرفع رأسه، پھر اس کے بعد جو کیا ہے رکوع سے سر کو اٹھائے، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، تو اگر اس نے مختصر پڑھ رہا ہے، جیسے سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص کوئی، سورہ قل هو اللہ کوئی اس نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو جو سورہ تھا اگر اسی جہاں پہ رکا تھا بسم اللہ کہہ کے رک گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو پھر کیا ہے قل هو اللہ احد کہے پھر رکوع میں چلا جائے، اللہ الصمد کہے پھر رکوع کرے، اس طریقے سے. وہ انکان اتم قرأ الحمد ثانیہ، لیکن اگر اس نے پہلا سورہ الحمد اور دوسرا سورہ مکمل پڑھ لیا تھا تو اس صورت میں کیا ہے رکوع کے بعد جب اٹھے گا تو پھر کیا ہے سورہ الحمد اس کو دوسرا سورہ پڑھنا ہوگا. بات ان شاء اللہ. ثم قرأ سورہ حتیٰ یتم خمسہ، یہاں تک کہ ہر بار سورہ الحمد اور ہر بار دوسرا سورہ اس کو پڑھنا ہوگا. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں واضح بات ہوئی؟ یعنی سمجھ لیجیے 5 مرتبہ الحمد اور 5 مرتبہ سورہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہی کہ اگر آپ اختصار سے کام لینا چاہیں تو بس اختصار والے میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ الحمد اور ایک ہی سورہ کو 5 مرتبہ تقسیم کر دینا. ثم یرکع ویسجد اثنتین، پھر اس کے بعد جو کیا رکوع اور پھر 2 سجدے بجا لائے. ثم یقوم یقرأ الحمد سورہ متعمدا ترتیب الاول معتمدا علی ترتیبہ الاول، پھر اس کے بعد حمد پڑھ کے پہلی والی ترتیب کے حساب سے دوبارہ پڑھے. اگر تقسیم کرنا چاہے اس مختصر سورہ کو تو تقسیم بھی کر لے، یا پھر جو ہے کیا ہے الگ الگ سورہ اور حمد پڑھتا جائے. پھر اس کے بعد 2 سجدے بجا لائے، تشہد اور سلام، نماز ختم ہو گئی. بس ان شاء اللہ. ویستحب فیہا الجماعہ، نماز آیات میں مستحب ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ انسان بجا لائے. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف، اور مستحب ہے کہ جتنی دیر چاند سورج گرہن ہے اتنی دیر جو ہے وہ انسان کیا کرے اس نماز کو پڑھتا رہے، تھوڑی سی طولانی لمبی پڑھے یعنی. وَإِنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِنْ فَرَغَ قَبْلَ الْإِنْجِلَاءِ، اور اگر یہ گرہن کے ختم ہونے سے پہلے نماز ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے لے. ٹھیک ہے. وَإِنْ يَكُونَ مقدار رکوعہ بمقدار زمان قراءتہ، اور بہتر ہے کہ جتنی دیر وہ قرأت کر رہا ہے اتنی دیر کم سے کم رکوع بھی کرے. یعنی یہ نہیں بس سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہے کھڑا ہو جائے، بلکہ رکوع بھی طولانی کرے، سجدہ بھی طولانی کرے. وَأَنْ يَقْرَأَ السُّوَرَ الطُّوَالَ مع سعة الوقت، اور اگر وقت وسیع ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی مختصر سا سورہ نہیں بلکہ لمبے سورے کو پڑھے. واضح ان شاء اللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں یہ خوفناکی دلاتی ہے، انسان اس سے خوفزدہ ہوتا ہے. تو اس میں بہتر ہے کہ انسان ایسے وقت میں جب انسان کو خوف طاری ہو تو ذکر خدا میں مصروف رہے. یہ بہتر ہو انسان کے دل کے لیے اطمینان. کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دل کو کیا ہوتا ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے. ورنہ پتہ چلا کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہے تو بس چاند گرہن سورج گرہن چاند کو آندھی سب دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ اس کو مشکل ہوگی. وَأَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَ كُلِّ رَفْعِ رَأْسٍ مِّن كُلِّ رُكُوع، ہر رکوع سے پہلے اس کو چاہیے کہ رکوع سے اٹھنے سے پہلے کیا کرے وہ تکبیرۃ الاحرام کہے. الا فی الخامس والعاشر، مگر یہ کہ 5ویں اور 10ویں میں، 5ویں 10ویں رکوع میں. فإنه يقول سمع اللہ لمن حمدہ. وأن يقنط 5 قنوتات، اور پھر جو ہے کیا ہے 5 جو ہے مستحب قنوت بھی انسان بجا لائے، یہ بھی مستحب ہے. یعنی 5 قنوت کون سے؟ 2 رکوع سے پہلے، 4تھے رکوع سے پہلے، 6ٹھے رکوع سے پہلے، 8ویں اور 10ویں، یعنی ہر ذات سے پہلے. پتہ ہے یہ جو مطلب طریقہ بتایا انہوں نے، ہم نے اب تک اتنی تفصیل کے ساتھ اور کتابوں میں نہیں دیکھا، بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے. اور کتابوں میں دیکھ کر بھی انسان بہت سے سوالات رہ جاتے ہیں. یہ اتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ ابھی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی سوال باقی ہوگا. بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. وَأَمَّا حُكْمُهَا فَمَسَائِلُهُ ثَلَاثٌ، یہاں تک حکم کی بات ہے تو اس کے مسائل جو ہیں 3 ہیں. پہلا مسئلہ اذا حصل الكسوف في وقت فریضۃ حاضرہ كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرہ فتكون اولی. اگر جو گرہن لگا ہے ٹھیک نماز ظہر کے وقت لگ گیا، بات ان شاء اللہ ادھر زوال ہوا نماز ظہر کا وقت، ادھر جو کیا گرہن لگ گیا، ٹھیک اس صورت میں کیا پڑھے؟ نماز ظہر پڑھے یا پھر جو کیا ہے نماز آیات پڑھے. تو کہہ رہے اس کو اختیار ہے، جس کو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ ایسا ہو کہ یہ جو گرہن لگ رہا ہے آخری وقت میں لگ رہا ہے اور انسان نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ انسان کیا کرے، جو نماز فریضہ ہے واجب نماز ہے اس کو پہلے مقدم کرے. بس انشاءاللہ. وقیل الحاضرۃ اولی مطلقاً، ایک قول یہ ہے کہ نہیں مطلقاً نماز یومیہ ہی جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کو کیا کرے گا مقدم کرے گا. ٹھیک ہے. والاول واشبہ، جبکہ پہلا والا قول اشبہ تھا کہ اختیار ہے انسان کو، جس کو چاہے پڑھ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ اذا اتفق الکسوف فی وقت نافلۃ اللیل، جب کسوف جو ہے وہ رات کے وقت میں جو کیا ہے نافلہ، رات کے جو نافلہ نماز ہے اس وقت جو کیا ہے ہو جائے. فالکسوف اولا ولو خرج فی وقت النافلہ ثم یقضی النافلہ،
تو اس وقت جو کیا ہے بہتر ہے کہ انسان پہلے کسوف والی نماز پڑھے، ہوں، ولو خرج وقت نافل، اگرچہ اس کے پڑھنے سے کیا ہے نافلہ کا وقت نکل ہی کیوں نہ جائے، ثم یقضینا، پھر اس کے بعد کیا کرے نافلہ کی نماز کی قضا پڑھ لے، بس انشاءاللہ. چونکہ بہرحال واجب اور مستحب میں ٹکراؤ ہو گیا، وہاں پر 2 واجب نماز میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، یہاں پر واجب اور مستحب میں. جی. الثالثہ یجوز ان یصلی صلاۃ الکسوف علی ظہر الدابہ وماشین، جائز ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ نماز آیات پڑھنا چاہے تو وہ سواری کے پیٹھ پر بھی، یعنی اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے نماز آیات، اور چلنے کی صورت میں انسان چاہے تو نماز آیات پڑھ سکتا ہے. یہ البتہ ایک قول ہے. اس کے مقابلے میں وقیل لا یجوز الا مع العذر، دوسرا قول یہ کہ نہیں یہ ساری جو اجازتیں ہیں یہ اس کی صورت میں ہے، عذر کی صورت میں ہے، نہ یہ کہ اختیار کی صورت میں وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. وہ هو الاشبہ، مصنف یہ کہنا کہ یہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. عذر کی صورت میں اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. عذر میں ہم اب بھی روزانہ کی نماز کو کہتے ہیں، آپ فلائٹ میں پڑھ لیجئے، ٹرین میں پڑھ لیجئے، مگر اگر اختیار کی صورت ہے تو ایسے آپ نہیں پڑھ سکتے. بس انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.